السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم نئے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سبق کا عنوان چغل خور، مصنف کا نام شفیع عقیل۔ بعض بچے شفیق عقیل لکھ دیتے ہیں لیکن ان کا نام ہے شفیع عقیل۔ اہم باتیں دو تین وہ میں نے انڈر لائن کر دی ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے پورا پیراگراف ضرور ہے جی۔ تاریخ پیدائش ہے ان کی 1930 عیسوی اور تاریخ وفات 2013 عیسوی جی۔ شفیع عقیل لاہور کے قریب گاؤں تھینا میں پیدا ہوئے، یا اپنے گاؤں کا نام یاد رکھنا ہے۔ یہ ایک معروف صحافی، ادیب اور شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ بقیہ آپ نے خود پڑھ لینا ہے، اگر میں اس پہ بحث کروں گا تو آج ہم سبق کا آغاز نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد جو آپ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، ان کی تصنیف و تالیف میں پنجاب کی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانیں، چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کہانیاں، ایرانی لوک کہانیاں، ٹھیک ہے۔ اس طرح بیٹا آپ نے یہ سارا ٹھیک ہے یہ پڑھ لینا۔ آپ کراچی میں مقیم اور بطور صحافی روزنامہ جنگ سے وابستہ تھے، ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں جی۔ سبق چغل خور۔ چغل خور چگلی کھانے والا، گوشت خور گوشت کھانے والا، اس طرح چغل خور چگلی کھانے والا۔ لیکن بیٹا چگلی کھانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ چگلی اس طرح کھانا کہ پیٹ بھر جانا۔ چگلی کھانا یعنی غلط بات کہنا، جھوٹ کہنا، ٹھیک۔ یہ پیراگراف چھوٹا سا پڑھ لیجئے گا آپ، آگے آئیے۔ اگلے وقتوں کی بات ہے، اگلے وقتوں کی، پرانے وقتوں کی۔ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ چغل خور چگلی کھانے والا، دوسروں کی چگلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی، عادت فطرت۔ اور لاکھ کوشش کے باوجود، لاکھ کوشش ہزار کوشش، بے شمار کوشش، وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا۔ عادت نیچر، فطرت، بیکاز نیچر نیور چینج۔ اس نے بارہا کئی بار اس بات کا ارادہ کیا، ارادہ عزم، کہ اب کسی کی چگلی نہیں کھائے گا، ایک کی بات دوسرے سے نہیں کہے گا، لیکن ہر بار وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو جاتا۔ دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور اسی عادت کی وجہ سے اپنی ملازمت نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ چنانچہ وہ بیکار تھا، بیکار کوئی کام نہ تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی بتیری کوشش کی، بتیری کافی، مگر وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ دن تو وہ اپنی جمع پونجی سیونگ، جمع کی ہوئی رقم پر گزر بسر کرتا رہا۔ گزارا کرنا جی۔ آگے۔ لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا، سرمایہ کمائی، جمع پونجی، تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوشش شروع کر دی، سر توڑ، بے شمار، بہت زیادہ، کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے۔ فاقوں کی نوبت، بھوکے رہنے کا وقت، ٹھیک ہے۔ سر توڑ کوشش، بہت زیادہ کوشش جی۔ مختلف لوگوں سے کہا، در در کی خاک چھانی، در در جگہ جگہ خاک چھانی، قسمت آزمائی، ہاتھ پاؤں مارے، ایک کے پاس گیا، مگر مصیبت یہ تھی، مصیبت پریشانی، کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے، آشنا، اور اس کی چگلی کھانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا۔ منہ لگانا، بات چیت کرنا۔ آخر کار جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا
ناکامی کی جمع شکست، مسلسل بار بار، تنگ آ گیا پریشان ہو گیا، اور نوبت نتیجہ جی۔ واقعی فاقوں، ٹھیک ہے، فاقوں کا مطلب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، بھوکا رہنا تک آ پہنچی تو اس نے دل میں سوچا اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ قسمت آزمائی، مقدر آزمانا۔ آگے آئیے جی۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں کو چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا کہ تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کرے، مشقت، کام کاج۔ چلتے چلاتے وہ ایک گاؤں میں جا پہنچا، چلتے چلاتے سفر کرتے، دھکے کھاتے۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، جاننا، واقف ہونا۔ اس لیے اسے امید تھی، آس کہ یہاں نوکری مل جائے گی، نوکری، کام کاج، مزدوری۔ لہذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان نے اس سے دریافت کیا تم کیا کام کر سکتے ہو؟ دریافت، پوچھنا، سوالیہ نشان جی۔ چغل خور نے جواب دیا مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ کھیتی باڑی، کاشتکاری۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں میں کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانا، مدد کرنا کوئی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے سوچا چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند، حاجت مند، اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر چغل خور نے پوچھا اگر میں تمہیں اس نے چغل خور سے پوچھا جی، کسان نے کیا پوچھا؟ اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھوں تو تم کیا تنخواہ لوگے؟ تنخواہ، ماہوار آمدن، معاوضہ، تنخواہ، معاوضہ۔ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کچھ نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے، تنخواہ، معاوضہ۔ یہ چغل خور نے جواب دیا جی مجھے کچھ تنخواہ نہیں چاہیے، مگر جی کسان کو اس کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا، عجیب، متعجب ہونا، عجیب محسوس کرنا کہ کام کرے گا اور تنخواہ نہیں لے گا، بھلا یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرانی، حیرت زدہ انداز میں۔ جواب میں چغل خور کہنے لگا آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت، بس یہی میری تنخواہ ہے جی۔ کسان پوچھنے لگا کس بات کی اجازت؟ چغل خور بولا آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ کے بعد آپ کی صرف ایک چگلی کھا لیا کروں جی۔ بیٹا یہ چغل خور نے جواب دیا۔ ابھی یہاں تک جتنا پڑھا ہے میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتاؤں جو کہ خلاصے میں آپ کو مدد دے گا کیا کہ پرانے وقت، مختصر بتاؤں گا ٹھیک ہے، باقی آپ خود کر لیجئے گا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا، اسے چگلی کھانے کی بیماری تھی، بس وہ اپنی عادت بارہا ارادہ کرنے کے بعد چھوڑ نہ سکا۔ گاؤں میں اسے کسی نے ملازمت پر نہ رکھا، جمع کنجی ختم ہو گئی اور فاقوں کو جا پہنچا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں کسی دوسرے شہر یا گاؤں جا کر محنت مزدوری کر لیتا ہوں۔ ایک گاؤں میں پہنچا، وہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک کسان سے اس نے بات کی جناب مجھے اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان اکیلا تھا، کاشتکاری کرتا تھا اور اس کو ملازم کی ضرورت بھی تھی۔ کسان نے پوچھا تم کیا کر سکتے ہو؟ چغل خور نے بتایا کاشتکاری۔ تو کسان کو یہ سن کر اچھا لگا کیونکہ اسے نوکر کی ضرورت بھی تھی، اس طرح کسان کا بھی کام ہلکا ہو جائے گا۔ کسان نے اس کو تنخواہ کا پوچھا، اس نے کہا جناب میرا معاوضہ کوئی نہیں، بس آپ مجھے روٹی کپڑا دے دیجئے گا اور اس کے بعد میں 6 ماہ بعد آپ کی ایک چگلی کھا لیا کروں گا۔ اس پر کسان خوش ہو گیا جی۔ بیٹا اتنا سبق آج کے لیے کافی ہے۔
میں محمد رمضان آپ تمام بچوں سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اپنی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔